آج میری شادی تھی۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں سہیلیوں کے درمیان سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میری سہیلیاں باہر کی پل پل کی خبریں مجھے آ کر سنا رہی تھیں۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ ایک لڑکی شور مچاتے ہوئے آئی اور سب کو بتا کر یہ جا وہ جا۔ پل بھر میں وہ سارا کمرہ خالی ہو گیا اور میں سوچوں میں ڈوب گئی۔ میری 2 بہنیں تھیں، دونوں شادی شدہ تھیں۔ اس کے علاوہ میرے 4 بھائی تھے اور چاروں مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میرے جہیز کے لیے انہوں نے ہر چیز بنائی۔ کپڑے بھی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ جن سے میری شادی ہو رہی تھی وہ میرے چچا زاد تھے۔ وہ قرآن پاک کے حافظ تھے۔ ان کا سارا گھرانہ دیندار تھا، اس لیے میرے ماں باپ نے میرا رشتہ وہاں طے کر دیا۔ گویا وہ لوگ درمیانے طبقے کے لوگ تھے، مگر بہت مخلص اور محبت کرنے والے تھے۔ میرے ابو اچھے خاصے پیسے والے تھے، اس لیے والدین کے گھر مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ بہرحال میں اپنی شادی سے خوش تھی۔ جب میں بیاہ کر اپنے چچا کے گھر آئی تو مجھے اتنی محبت ملی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری 2 نندیں اور 2 دیور تھے۔ ساس سسر نے ماں باپ سے بڑھ کر مجھے پیار دیا۔ میرے شوہر، جن کا نام ظفر تھا، بہت اچھے اور مخلص انسان تھے۔ میں اس چھوٹی سی جنت میں آ کر بہت خوش تھی۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے اتنا چاہنے والا خاندان ملا۔ میں ہفتے 2 ہفتے بعد میکے آ جاتی، مگر اب میکے میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ ایک بار جب میں 3 4 دن کے لیے میکے آئی تو وہاں ہماری ایک ہمسائی آ گئی اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اور سناؤ بیٹا، تمہارے سسرال والے اور تمہارا شوہر کیسا ہے؟ تمہارا خیال بھی رکھتے ہیں کہ نہیں؟ میری ہمسائی نے کوریدنے کے انداز سے مجھ سے پوچھا۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھی رکھے، میری ہمسائی بولی اور پھر امی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد اماں کمرے میں داخل ہوئیں اور بولیں، ماریا بیٹے، میں نے نسرین سے بات کی ہے۔ کون سی بات اماں؟ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا۔ ارے وہی جو تم کہہ رہی تھی کہ ظفر تمہیں چاہتا تو بہت ہے مگر کبھی اظہار نہیں کرتا۔ وہ تھوڑا ضدی بھی ہے۔ میں نے نسرین کو بتایا تو اس نے یہ تعویذ دیا ہے، اپنے سرہانے رکھ کر سو جایا کرنا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں نے اپنے پلو سے تعویذ کھول کر میری طرف بڑھایا۔ مگر اماں، میں نے تو سرسری طور پر آپ سے بات کی تھی۔ میرا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ آپ یوں تعویذ گنڈے کرواتی پھریں، اور پھر خالہ نسرین کو بتانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میں نے الجھتے ہوئے کہا، ارے اس نے تمہارے بھلے کا ہی سوچا ہے، بس جیسا میں نے کہا ویسا ہی کرنا، لے پکڑ۔ اماں نے زبردستی تعویذ میرے ہاتھ میں تھمایا اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تعویذ پکڑ کر پرس میں رکھ لیا۔ 3 دن بعد میں واپس سسرال آ گئی اور تعویذ مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ چند روز بعد میں نے ویسے ہی پرس سے کوئی چیز لینے کے لیے اسے کھولا تو تعویذ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں تو اس تعویذ کو یکسر بھلا چکی تھی۔ اب میرے ذہن میں تجسس نے سر ابھارا کہ سرہانے کے نیچے رکھوں، پھر دیکھیں گے اس کا کیا اثر ہے۔ چنانچہ میں نے وہ تعویذ سرہانے کے نیچے رکھ دیا۔ تعویذ شاید زیادہ ہی اثر والا تھا۔ چند ہی روز بعد ظفر اپنی محبت کا کھلم کھلا مجھ سے اظہار کرنے لگے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اب تو ضد بھی نہیں کرتے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ میرا تعویذ پر ایمان پختہ ہو گیا، مگر ایک بات ضرور ہوئی، اور شاید اس تعویذ کی وجہ سے ہی، کہ میں بہت چڑچڑی سی ہو گئی۔ کافی دنوں بعد میں میکے گئی تو اس ہمسائی سے پھر ملاقات ہو گئی جس نے اماں کو تعویذ لا کر دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارے لائے ہوئے تعویذ نے بڑا کام دکھایا ہے۔ ایک بات میری سن لو ماریا بیٹا، اپنے سسرال والوں کو زیادہ سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، بس ذرا دھیان رکھنا۔ خالہ نسرین بڑے رازدارانہ انداز میں بولیں، مگر آنٹی وہ سب لوگ تو بہت اچھے ہیں۔ میں نے جلدی سے ان کی حمایت کی۔ ارے لو جی، وہ اوپر سے اچھے نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ اوپر سے اچھے نظر آئیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اندر سے بھی ویسے ہی ہوں۔ ارے وہ کیوں پرائی لڑکیوں کو اپنی بیٹی سمجھیں گے؟ وہ تو پرائی لڑکیوں کو نوکر سمجھتے ہیں جس پر ہر وقت حکم چلایا جا سکے۔ خالہ نسرین نہ جانے کیوں مجھے طیش دلا رہی تھیں۔ چڑچڑی تو میں پہلے ہی ہو چکی تھی، اب جو ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں سنی تو میں عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گئی، اور میں نے بڑی سادگی سے خالہ نسرین کی باتوں پر یقین کر لیا۔ انہوں نے مجھے ایک اور تعویذ دیا۔ خالہ نسرین بڑی چلاک عورت تھیں،
اس کی اپنی تو کوئی بیٹی نہ تھی اور دوسروں کی بیٹیوں کو وہ سسرال میں بسنے نہیں دیتی تھی۔ کچھ اسی طرح ہی میرے ساتھ ہوا۔ میں خالہ نسرین کو اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھی، مگر وہ ایک نمبر کی فسادی اور مکار عورت تھی۔ دوسری بات یہ کہ وہ سارا دن ادھر ادھر پھرتی تھی۔ کئی غلط قسم کے لوگوں سے اس کا میل جول بھی تھا، مگر میں اس کے کردار سے ناواقف تھی۔ کاش میں اس کی باتوں میں نہ آتی اور اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے نہ اجاڑتی۔ خیر، اس نے مجھے دوسری مرتبہ جو تعویذ دیا میں نے وہیں رکھا جہاں اس نے کہا، بھابھی بھابھی پلیز 2 کپ چائے بنا دیں، ابو کے دوست آئے ہیں، میرا کل ٹیسٹ ہے، میں اس کی تیاری کر رہی ہوں۔ میری نند نے میرے پاس آ کر منت بھرے لہجے میں کہا۔ خالہ نسرین کی بات ایک دم میرے ذہن میں آ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میری نند مجھ پر حکم چلا رہی ہو۔ مجھے ایک دم شدید غصہ آ گیا۔ میں کوئی نوکر نہیں ہوں تم لوگوں کی جو تمہیں بھی پکا کر کھلاؤں اور جو مہمان آئے ان کی بھی تواضع کروں۔ مجھے آپ لوگ خرید کر لائے ہیں جو میں آپ کی ہر بات مانوں؟ مجھ سے نہیں ہوتے تم لوگوں کے سیاپے، خود کر لیا کرو۔ میں جو بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ میری نند آنکھیں پھاڑے یوں میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی اس نے جو سنا ہے میرے منہ سے سچ ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ وہ حیرت کے مارے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو میں نے کہا کیا تمہیں سنائی نہیں دیا؟ میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں پتا بھابھی آپ کو کس کی کون سی بات ناگوار گزری ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، آپ خفا نہ ہوں، میں چائے خود بنا لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں سر جھٹک کر اپنے کاموں میں مگن ہو گئی۔ میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوں کہ جیسے میرے سسرال والے تھے شاید ہی کسی لڑکی کے ہوں گے۔ میری نندوں کا بھابھی بھابھی کہتے ہوئے منہ نہیں تھکتا تھا۔ میری ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ اٹھتیں۔ مجھے کبھی بخار وغیرہ ہو جاتا تو کئی دن مجھے بستر سے نہ اٹھنے دیتیں۔ میرے دیوروں نے سگے بھائیوں سے بڑھ کر مجھے پیار دیا اور میں ان کی محبتیں پہچان نہ سکی۔ میں ان جیسے عظیم لوگوں کی قدر نہ کر سکی اور یہ پچھتاوا شاید میری قبر تک میرے ساتھ جائے گا۔ پھر یوں ہوا کہ آئے دن میں ساس نندوں سے جھگڑا کر کے میکے آنے لگی۔ میری ساس مجھے روکتی رہتی، مگر میرے ذہن میں نہ جانے کون سا خناس بھر گیا تھا کہ میں ان کی محبتوں کو پسے پشت ڈالتی رہی، اور پھر جب میں میکے آتی تو اماں اور خالہ نسرین مل کر میرے ذہن کو اور گندا کر دیتیں۔ میرے سسرال والوں کے خلاف مجھے ایسا بھڑکاتیں کہ میں شعلہ بن جاتی اور پہلے سے زیادہ ان لوگوں سے بدتمیزی کرتی۔ وہ ایسے رحم دل اور نیک لوگ تھے، میری خطاؤں کے باوجود چند روز بعد مجھے منا کر لے جاتے۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بچوں سے نوازا، جن میں ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بچوں کو پا کر میں سب کچھ ختم کر دیتی، مگر میں اور زیادہ مغرور ہو گئی۔ بات بات پر میں ان کو تانے دیتی، لمحہ لمحہ ان پر چلاتی، مگر وہ ایسے صبر والے تھے کہ کبھی اف تک نہ کرتے۔ بچوں کو وہ بے انتہا چاہتے تھے، مگر میں بچوں کو بھی ان سے دور رکھتی تھی۔ ایک دن میرے سسر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ میں نے ان کے کمرے میں جا کر کہا۔ ہاں بیٹی، یہاں آؤ، ادھر میرے پاس۔ انہوں نے چارپائی پر میرے لیے جگہ بنائی، میں وہاں بیٹھ گئی تو چند لمحے کے بعد وہ بولے، ماریا بیٹا، ہم تمہیں بیاہ کر لائے ہیں اتنی خوشیوں اتنی محبتوں کے ساتھ۔ ہمارا یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ ہم تمہیں غیر سمجھیں یا تم پر ظلم کریں۔ ہم تمہارے ساتھ کسی غلط رویے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویسے بھی ہم بیٹیوں والے ہیں اور کوئی بھی بیٹیوں والے والدین اپنی بہوؤں کے بارے میں سخت رویہ نہیں رکھتے۔ بیٹا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم پہلے تھی، جیسے تم پہلے خوش خوش رہتی تھی، ویسے ہی اب رہا کرو۔ مجھے نہیں پتا تمہارے ذہن و دل کو کس نے ورغلایا ہے، تمہیں غلط راستے پر کون چلا رہا ہے، مگر بیٹا، جس راستے پر تم چل نکلی ہو وہ صرف اور صرف تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔ بیٹا، میں تم سے التجا کرتا ہوں، اپنے گھر کو اپنے ہی ہاتھوں تباہی کے دہانے پر مت لے جاؤ، کیونکہ گھر اجاڑنے میں تو دیر نہیں لگتی مگر بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ ایک عمر گزر جاتی ہے گھر بنانے میں۔ میں سر جھکائے اپنے سسر کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرے سسر نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ جب بھی میں میکے جاتی تو مجھے نئے سرے سے ٹکا دیا جاتا۔ میں پڑھی لکھی باشعور ہونے کے باوجود اپنی اماں اور خالہ نسرین کی باتوں پر صدقے دل سے یقین رکھتی اور اپنے سسرال والوں کے خلاف پھر سے محاذ قائم کر لیتی۔
میں کم عقل بیوقوف لڑکی اتنا بھی نہ سوچ سکی کہ جو کانٹے میں بچھا رہی ہوں کل کو خود ان پر سے میں نے گزرنا ہے۔ ان خارزاروں نے میرے ہی جیون کو لہو لہان کرنا ہے۔ لفظوں کی جو آگ میں ان پر برسا رہی ہوں وہ آگ میرا ہی گھر جلا کر رکھ دے گی۔ دن گزرتے رہے۔ اب ان دنوں مجھ پر ایک نیا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ میں نے ظفر سے علیحدہ گھر کا مطالبہ کر لیا۔ ماریا، آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ایسا ابھی ممکن نہیں ہے، ظفر نے جھنجھلا کر کہا۔ کیوں؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اور پھر میری خواہش ناجائز تو نہیں ہے؟ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا علیحدہ گھر ہو۔ اگر میں نے ایسا سوچ لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ جواباً میں نے بگڑ کر کہا، ٹھیک ہے، تمہاری خواہش بجا ہے، لیکن تمہاری بات میں وزن بھی ہے۔ مگر تم خود سوچو کہ میری ابھی 2 بہنیں ہیں جن کی شادی کرنی ہے، 2 بھائیوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے۔ میں سب سے بڑا ہوں، یہ ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ابھی حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں کوئی گھر کرائے پر لے لوں یا خریدوں۔ جیسے ہی حالات درست ہوں گے میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا، مگر فی الحال میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے آپ کے بہن بھائیوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ ان کی وجہ سے میں اپنی خواہشوں کو دباتی رہوں؟ آپ کے حالات تو ساری زندگی ٹھیک نہیں ہونے والے، اور میں تمام عمر یوں ہی نہیں رہ سکتی آپ کے گھر والوں کے طعنے سن سن کر، میں نے ضدی اور اٹل لہجے میں کہا۔ ماریا، تم خواہ مخواہ میرے والدین اور بہن بھائیوں پر الزام لگا رہی ہو۔ انہوں نے کب تمہیں طعنے دیے ہیں؟ وہ لوگ تو صلح اور امن سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ظفر بولے۔ ہاں ہاں، میں ہی بری ہوں، میں ہی لڑاکا ہوں، باقی سب تو پارسا ہیں، گناہ گار تو میں ہی ٹھہری۔ اللہ کرے جیسا آپ میرے ساتھ کرتے ہیں آپ کی اپنی بہنوں کے آگے آئے۔ میں نے روتے ہوئے دامن پھیلا کر بد دعا دی۔ جو کسی کے لیے بد دعائیں کرتا ہے اس کے اپنے ہی آگے آتی ہیں۔ بہرحال میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا، اور نہ ہی فی الحال تمہیں علیحدہ گھر لے کر دے سکتا ہوں۔ تمہارے جی میں جو آتا ہے کرو۔ ظفر اتنا کہہ کر چلے گئے اور میں وہیں بیٹھ کر اپنے نصیب کو رونے لگی۔ میرے دل سے بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ یوں ہی ناراضگی میں 2-3 دن گزر گئے۔ میں نے سب گھر والوں سے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ شام کا وقت تھا، میں بچوں کے کپڑے استری کر رہی تھی جب میری چھوٹی نند اندر داخل ہوئی۔ بھابھی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، اس نے آتے ہی کہا۔ کہو، میں نے گویا اس پر احسان کیا۔ بات یہ ہے بھابھی کہ مجھے آپ کی یہ بات قطعاً سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ الگ گھر کا مطالبہ کیوں کر رہی ہیں، حالانکہ یہ سارا کا سارا گھر آپ کا ہے۔ میں مانتی ہوں بھابھی کہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو جسے وہ اپنی مرضی سے سنوارے، اس کی آرائش کرے۔ آپ کے پاس تو یہ اتنا بڑا گھر ہے، ہم گھر کی لڑکیاں تو مہمان ہیں، یہ ہمارا مستقل ٹھکانہ تو نہیں ہے۔ بھائی ابھی چھوٹے ہیں اور والدین نے آپ کو کبھی کسی بات سے نہیں روکا۔ آپ جس طرح چاہیں اپنے گھر کو سجائیں بنائیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ یہ گھر آپ کا ہے اور آپ کا ہی رہے گا۔ اس گھر کے چپے چپے پر آپ کا حق ہے۔ یہ آپ کی جنت ہے بھابھی، آپ اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں جہنم کے حوالے مت کریں۔ یہ گلشن تو آپ سے اور آپ کے بچوں سے آباد ہے۔ پلیز بھابھی، کوئی ایسا قدم مت اٹھائیے گا کہ یہ ننھے معصوم پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جائیں۔ آپ کا کوئی بھی انتہائی قدم آپ کے بچوں کا مستقبل برباد کر سکتا ہے بھابھی۔ اگر ہو سکے تو میری باتوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں، اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی میں نے محسوس کر لی تھی۔ کاش میں سنبھل جاتی، میں اس چھوٹی سی لڑکی کی بڑی بڑی باتوں کو سمجھ پاتی تو آج میں گمنام ہو کر نہ بیٹھی ہوتی۔ مگر میری عقل پر تو جیسے پردے پڑ چکے تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ لوگ بالآخر میری بات مان لیں گے۔ میرا دل پتھر ہو چکا تھا جس پر کوئی بات، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی تھی۔ میری آنکھیں اگر دیکھتیں تو صرف علیحدہ گھر کے خواب ہی دیکھتیں۔ میرے دل میں اگر کوئی شور اٹھتا تو الگ گھر بسانے کا ہی اٹھتا۔ میرے لب اور زبان اگر کچھ بولتیں تو یہی کہ مجھے الگ گھر چاہیے۔ اسی بات پر میں روٹھ کر میکے آ بیٹھی۔ ساس سسر نے لاکھ کہا کہ مت جاؤ، بچوں کے اسکول کے امتحان شروع ہونے والے ہیں، مگر مجھے کسی نفع نقصان کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھ پر تو بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ میں سسرال والوں سے علیحدہ ہو کر رہوں۔ اس دفعہ میرے سسرال والے بھی لینے کے لیے مجھے نہیں آئے، اور میں بھی یہ تہیہ کر چکی تھی کہ اب تبھی جاؤں گی جب الگ گھر لے کر دیں گے۔ میرے والد نے مجھے کافی سمجھایا کہ جو کچھ بھی تھا مجھے اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا،
اماں میرے ساتھ تھی اور یہ خیال مجھے اب آ رہا تھا کہ بیٹی کا گھر بسانے اور اجاڑنے میں ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر اماں میرے پہلے دن ہی روٹھ کر آنے سے مجھے منع کر دیتی اور اگر میں روٹھ کر آ ہی جاتی تو سمجھا بجھا کر واپس بھجوا دیتی تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ اماں تو میرے اس طرح لڑ جھگڑ کر آنے کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں۔ اس سے مجھے آئندہ کے لیے کھلی چھٹی مل جاتی تھی۔ تقریباً 3 ماہ کے بعد میرے شوہر کا فون آیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد انہوں نے بچوں کے بارے میں پوچھا۔ گھر آنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ انہوں نے مطلب کی بات پوچھی۔ ہرگز نہیں۔ اب کی بار میں نے انہیں حتمی انداز میں کہا۔ سوچ لو رومانیہ، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی بات کا پچھتاوا رہ جائے۔ میں نے سوچ سمجھ کر کہا ہے، یا تو الگ گھر یا پھر… میں نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یا پھر کیا؟ ظفر نے جلدی سے پوچھا۔ یا پھر یہ کہ میں ساری زندگی وہاں نہیں آؤں گی۔ بے شک آپ مجھے چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، ظفر نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ میرا خیال ہی نہیں بلکہ میرا یقین تھا کہ وہ مجھے ہرگز نہیں چھوڑیں گے، بلکہ میری بات مان لیں گے۔ اس دن میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب ڈور بیل آئی۔ گھر میں میرے سوا اور کوئی نہ تھا۔ بچے اسکول گئے ہوئے تھے، سو دروازہ کھولنے مجھے ہی جانا پڑا۔ ڈاک کیا تھا۔ اس نے رجسٹری مجھے پکڑائی، رسید پر دستخط لیے اور چلا گیا۔ کہاں سے آئی ہے یہ رجسٹری؟ میں نے خود سے پوچھا۔ تجسس کے مارے میں وہیں کھڑے ہو کر لفافہ کھولنے لگی۔ سب سے اوپر ایک طے کیا ہوا کاغذ تھا۔ میں نے کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ جوں میں پڑھتی گئی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بدن سے کوئی جھٹکے دیتے ہوئے روح نکال رہا ہو۔ میرا جسم برف کی مانند سرد ہو گیا تھا۔ میرے دل کو ایسے جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میری ٹانگیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں بامشکل وہاں سے چل کر صحن میں پڑی چارپائی پر آ کر گر گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کانچ کا بنا ہوا وہ ٹکڑا ہوں جو پل میں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا ہے۔ میرے گلے میں آنسوؤں کا گولا بن گیا اور آنکھیں یوں برس رہی تھیں کہ بادل بھی اپنے برسنے پر شرما جاتے۔ ظفر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور ساتھ ہی لیٹر تھا جس میں لکھا تھا کہ ماریا، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ دلی طور پر مجھے اس بات کا بہت رنج ہے، مگر میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تم جیسی عورت جو خود چاہتی ہے کہ اسے طلاق ملے، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے اس طرح کہنے کے بعد اسے بسایا جائے۔ تمہارا انجام جیسا بھی ہو، اس میں تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ تم اپنی بربادی کی خود ذمہ دار ہو، اس لیے تم کسی کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی۔ البتہ بچے میرے ہیں اور میں چند روز میں انہیں لینے آؤں گا۔ تمہارا جہیز تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ والسلام، ظفر۔ اس کے بعد وہ آ کر اپنے بچے لے گیا۔ میرے جہیز کی ایک ایک چیز واپس کر دی گئی۔ اس کے اس طرح بچے لے جانے پر اماں نے بہت وویلا کیا، بہت شور مچایا، مگر میں نے انہیں چپ کرا دیا۔ اماں، آپ خاموش ہو جائیں۔ جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کا الزام کسی کو نہیں دوں گی، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر آپ چاہتی تو میرا گھر اس طرح نہ اجڑتا، میں برباد نہ ہوتی۔ میں نے انہیں ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ بھلا میں نے کیا کہا ہے؟ اماں نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا۔ اماں، آپ نے کچھ کیا نہیں، مگر آپ بہت کچھ کر سکتی تھیں۔ اگر میں سسرال کی باتیں آپ کو آ کر بتاتی تو آپ مجھے منع کر سکتی تھیں۔ اگر میں روٹھ کر آتی تھی تو آپ مجھے سمجھا سکتی تھیں۔ جنہوں نے گھر سنوارنے ہوں وہ روٹھ کر نہیں آیا کرتیں۔ اماں، اگر میں اتنے اچھے سسرال والوں کے خلاف کچھ کہتی تھی تو آپ سرزنش کر سکتی تھیں کہ جیسا بھی ہو کبھی گھر کی باتیں باہر نہیں کی جاتیں۔ آپ نے تو اماں کبھی کچھ نہ کہا، کبھی کچھ نہ سمجھایا۔ میں خود ہی بربادیوں کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کسی نے میری اصلاح نہیں کی۔ میں پاگل ہوں، بے وقوف ہوں۔ میں نے اپنا گھر خود برباد کر ڈالا۔ میں نے اپنا آشیانہ خود جلا ڈالا۔ میں نے اپنی جنت کو خود شعلوں کے حوالے کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور پاگلوں کی طرح اپنا سر دیوار پر مارنے لگی۔ آج یہ حال ہے کہ بھائی شادیاں کر کے اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور ہر وقت بھابھیوں کے تانوں میں گھری رہتی ہوں، ایک بے سہارا عورت جس کا سوائے اللہ کے اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ بھابھیاں تو ایک طرف، بھائی جو کبھی میرے ناز اٹھاتے تھکتے نہیں تھے، آج یوں دیکھتے ہیں جیسے میں ان کے لیے اجنبی ہوں۔ ان کی اجنبی نگاہیں میری روح میں پیوست ہو کر روح کو چھلنی چھلنی کر دیتی ہیں۔ میرا وجود اندر سے بکھر چکا ہے۔ میں ایک زندہ لاش کی مانند ہو چکی ہوں۔
بھابھیوں نے مجھے اسٹور میں پھینک دیا تاکہ میری نحوست ان پر اور ان کے بچوں پر نہ پڑے۔ یہاں اس اسٹور میں دن رات اپنے نصیبوں پر روتی اور کرتی رہتی ہوں۔ شاید خدا کو میری اس بے بسی اور بدحالی پر ترس آ جائے اور مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تمام بہنوں بیٹیوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ خدا کے لیے خود میں صبر اور استقلال پیدا کرو۔ اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو گھر کی چار دیواری میں ختم کر دیا کرو۔ ایک عورت اگر چاہے تو اپنا گھر جنت بنا سکتی ہے، اور یہی عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کو، گھر کی مکینوں کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ گھر بنانا اور سنوارنا ایک عورت پر منحصر ہے، اور کچھ نہیں تو مجھ سے عبرت پکڑو تاکہ میرے طرح تم بعد میں نہ پچھتاؤ۔